السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرا نام AQ ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دسترخوان۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سٹوری سپون کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے کی کہانیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کہنے لگے، ہمارا خیال ہے کہ ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، پھر جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب انہوں نے 30 دن پورے کر لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دسترخوان اتارنے کی گزارش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا اور سب لوگ اس کو 2 بادلوں کے بیچ میں اترتا دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ قریب ہو رہا تھا۔ اور جب دسترخوان کچھ آگے بڑھتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ اے اللہ، اس کو رحمت بنا، عذاب نہ بنا، اور اس کو برکت و سلامتی والا بنا، حتیٰ کہ دسترخوان آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ٹھہر گیا۔ دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عرض کر رہے تھے، بسم اللہ خیر الرازقین، اللہ کے نام سے جو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کھولا تو اس میں 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں اور سرکہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ انار اور دوسرے پھل بھی تھے، اور انتہائی تیز پیاری خوشبو تھی، اور اللہ کا اس کو ہو جا کا حکم ملا تھا۔ وہ وجود میں آ کر آسمان سے سامنے آ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کھانے کا حکم دیا تو کہنے لگے کہ تب تک نہ کھائیں گے جب تک آپ نہ کھا لیں۔ تو آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیروں، محتاج، مریضوں، لنگڑے لوگوں کو حکم فرمایا۔ وہ 1300 افراد تھے۔ ان سب نے کھانا کھایا اور اللہ کے فضل سے جس کو جو بیماری تھی سب ختم ہو گئی۔ دسترخوان روزانہ ایک بار اترتا تھا اور لوگ اس سے کھاتے تھے۔ آخری شخص بھی اسی طرح صاف اور سیر ہو کر کھاتا تھا جس طرح پہلا شخص کھاتا تھا، حتیٰ کہ 70,000 افراد اس سے کھاتے رہے۔ پھر یہ دسترخوان آتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اس دسترخوان کو فقیروں اور مسکینوں تک رکھو اور مالدار لوگوں کو منع کر دو۔ تو یہ بات منافقوں پر بہت سخت گزری اور اس کے متعلق ادھر ادھر باتیں کی۔ پھر دسترخوان آنا بالکل بند ہو گیا اور جن لوگوں نے اس کے خلاف باتیں کی تھی وہ خنزیروں میں تبدیل ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، خود کو نوچنے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ 3 دن بعد اللہ اور اس کے نبی کے نافرمان مر گئے۔ روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دسترخوان اترا اور اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں اور ذخیرہ نہ کریں اور کل کے لیے اٹھا نہ رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی اور ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ تو دوستوں، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے اور اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی عطا کرتا ہے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نافرمان کا بہت برا حال ہوتا ہے۔
تو میرے پیارے دوستوں، ملتے ہیں کل اگلے قصے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔